موجود ہوتے ہیں. آج پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر ظہیر عباس قادر صاحب. انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سر آج جو ہم موضوع سوچ رکھ رہے تھے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جینڈر کو لے کر بڑی بحث ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہے, ایکویلٹی والا معاملہ اپنی جگہ, ذرا اپنی اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں, اپنی اپنی اسٹرینتھس ہیں, اپنی اپنی ویکنیس ہے. دونوں جینڈرز جو ہیں کسی خاص مقصد کے لیے ہیں. لیکن جب ہم گواہی کی بات کرتے ہیں, اور ظاہر ہے عورت کے لیے آدھی گواہی کا کہا گیا, تو ہم ضرور چاہیں گے کہ آج ذرا اس پر آپ روشنی ڈالیے گا. کیوں آدھی گواہی عورت کی, کیوں, کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں؟ سب سے پہلے تو پی ٹی وی نیوز کا شکریہ کہ اس خوبصورت موضوع پر گفتگو اور لب کشائی کا موقع بخشا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 282 میں ارشاد فرمایا, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گواہی دو مردوں کی ہے. اصل میں جو گواہی ہے وہ دو مردوں کی ہے, اور اگر دو مرد موجود نہ ہوں تو فرجل, ایک مرد, وامرأتان, اور اس کے ساتھ دو عورتیں گواہی دیں تو گواہی مکمل ہو جاتی ہے. اب ہم نے سمجھنا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیوں بیان فرمایا. ہمارے ہاں ایک المیہ میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم بطور پاکستانی یا پھر ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو ہم قرآن مقدس کے جو معانی اور مطالب ہیں وہ بھی اپنی زبان میں ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ایسے نہیں, اپنی مرضی کا نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے قرآن کا ترجمہ میری مرضی سے کرو, اور میرے قرآن کا ترجمہ اور اسے سمجھنے کے لیے میری مرضی کے جو الفاظ ہیں انہیں بیان کرو. اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی فرمایا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عورت جو ہے نا وہ اپنی گواہی دینے میں ناقص ہے. یہاں پر تحکمانہ انداز میں مرد عورت کو نیچا دکھانے کے لیے یہ ترجمہ کرتے ہیں, جو کہ سراسر غلط ہے. ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین نے عورت کو یہاں پر حقارت کے لیے یا اس کی تذلیل کے لیے یا اس کی توہین کے لیے یا اسے ڈی ویلیو کرنے کے لیے ایسا نہیں فرمایا, بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر عورت کی گواہی کو جو اعلیٰ فرمایا ہے وہ عورت کی خوبی اور کوالٹی بیان فرمائی ہے. اور یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر ایک حدیث بھی آتی تفسیر میں. آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ناقصات العقل والدین ہیں. عورت جو ہے وہ دین اور عقل کو لے کر ناقص ہے. اب ناقص کا ہرگز وہ معنی نہیں جو اردو یا پنجابی کا ہے, بلکہ ناقص کا معنی کمی نہیں, ناقص کا معنی عیبدار ہونا نہیں, بلکہ یہاں پر ناقص کا معنی ہے ذمہ داری کا کم ہونا, یا دوسرے لفظوں میں اگر لفظی ترجمہ کروں تو مقدار کا کم ہونا. ناقص کا معنی مقدار کی کمی ہے, درجے کی کمی نہیں. ناقص کا معنی جو ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی عیب ہے. عورت کی عقل عیبدار نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورت کی عقل کو اور عورت کے دین دونوں کو ناقص کہا ہے. تو وہ عورت ناقص العقل کیسے ہو سکتی ہے جو مجھے بولنے کے لیے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک الفاظ دیتی ہے, تربیت دیتی ہے. وہ آخری جملہ, وہ عورت ناقص العقل یا ناقص الدین کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ ایک مسلمان مرد نکاح کرنے کے بعد اس کا اپنا ایمان مکمل ہوتا ہے. لہٰذا ترجمہ کرنے کا جو ہے نا وہ اپنی مرضی کا جو لوگ لیتے ہیں وہ سراسر غلط کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کی جو گواہی ہے, دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے جو مقابلے میں ہے, وہ عورت کی عظمت اور شان کو بڑھاتی ہے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر جو گواہی دینے کی ذمہ داری ہے اس کی مقدار کو کم رکھا ہے. اچھا سر, کیا اس اسپیسیفک جگہ کے علاوہ کہیں پہ قرآن پاک میں گواہی سے متعلق احکامات ہیں عورت کی؟ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا جیسے مرڈر ہو گیا, اس کی گواہ صرف عورت ہے, چشمدید گواہ, اب اگر اس کی گواہی آدھی ہے تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگی عدالت میں؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مقدس میں عورتوں کی کئی جگہ گواہیوں کے حوالے سے باقاعدہ طور پر فرمایا گیا ہے, جیسا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ عورت کی گواہی کو بڑا محدود کر دیتے ہیں, حالانکہ جو عورت ہے اس کو بیان کرنے میں بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فیلنگز کو بیان فرمایا ہے. عورت وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو بس تیزی سے جلدی سے بیان کر دیا جائے اور سسٹم ختم ہو جائے, ہرگز نہیں. عورت کو اللہ رب العالمین نے فیلنگز کے ساتھ فل اپنا مائنڈ بنا کر یا اپنے جذبات کو اس درجے پر لا کر بیان کرنے کا حکم دیا ہے. فار ایگزامپل, اگر عورت کے بارے میں لفظ عورت بولنا ہے تو اس سے مراد ماں بھی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے.
عورت بولنا ہے تو اس سے مراد بیوی بھی ہے جو انسان کے ایمان کو کامل کرتی ہے. تو اسی طرح جب آ جاتی ہے گواہی کی بات تو عورت کے جو اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں ان ڈیز میں عورت اکیلی کی گواہی مکمل ہے، قبول ہے. اسی طرح عورت نے دودھ پلانا ہے اپنے بچے کو تو دودھ کے معاملات کیا ہیں، اس میں کسی دوسری عورت کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں، اکیلی عورت جو کہہ دے وہی فائنل ہے. اسی طرح رہی بات اگر مرڈر کے حوالے سے ہے تو مرڈر کی گواہی میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک عورت ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اس طرح کے شواہد ضرور بیان کیے جائیں کہ جن کو لے کر وہ گواہی مکمل ہو. وجہ یہ ہے کہ اگر مرڈر کی گواہی دی جائے گی اور وہ اکیلی عورت دے گی تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یوں کہہ لیں کہ لین دین کے معاملات ہوں یا مرڈر کا معاملہ ہو اس میں عورت کی گواہی کو آدھا اس لیے رکھا ہے کہ اسے کوئی پریشرائز کر سکتا ہے، اسے کوئی تھریٹ کر سکتا ہے، اس کی جان کو کہیں سے خطرہ ہو سکتا ہے، کہیں وہ خدا نخواستہ حوصلہ چھوڑنے والی بھی ہونا اس کے لیے ممکن ہے، کیونکہ عورت صنف نازک ہے اور یہ اس کا درجہ نہیں کہ وہ مرد کی طرح بالکل بے دھڑک ہو کر گواہی دے دے، بلکہ عورت کا درجہ یہ ہے کہ عورت نے جب بھی گواہی دی ہے اس نے جذبات کے ساتھ گواہی عورت دیتی ہے. عورت فیلنگ لیس ہو کر گواہی نہیں دیتی اور اللہ تعالی نے عورت کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا عورت اگر مکمل عقل والی کر دی جاتی تو مکمل عقل کا مطلب کیا ہے، یا عادی کا مطلب یہ ہے کہ بھول جانے والی، یعنی عورت کی عقل بہت مکمل ہے. اگر ہم کہیں کہ عورت کی عقل نعوذ باللہ ناقص ہے ہمارے مطلب کے مطابق تو حضرت عائشہ تو صدیقہ وہ عورت ہیں جن سے 1,24,000 کم و بیش صحابہ جو ہیں وہ آ کر مسائل پوچھتے تھے. اور اگر عورت کو خدا نخواستہ ہم ناقص العقل اپنی مرضی کے مطابق سمجھنا شروع کر دیں تو آج کل کے زمانے میں 2022-23 جا رہا ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ دانا، ذہین، گولڈ میڈل لینے والی، سب سے زیادہ اچھے مارکس لینے والی فیمیلز ہیں، لڑکیاں ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی چیز اور اس میں ایڈ کر دیجیے گا کہ نکاح نامے پہ ہمیشہ مردوں کے دستخط کیوں ہوتے ہیں گواہان؟ میں یہی بات عرض کروں گا کہ عورت اگر نکاح کے حوالے سے بھی گواہی دینا چاہے تو دے سکتی ہے، اسلام نے تو منع نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے فار ایگزامپل میں یعنی ایک فتوے کی بات کرنا چاہوں گا. فتوے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس گواہ کے لیے ایک مرد ہے اور 2 عورتیں ہیں اور پھر نکاح پڑھانے والے نکاح خان ہیں، تو آیا ان کا نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یہ 100% فتوے کی بات ہے. تمام مسالک اس پر متفق ہیں کہ نکاح کے وقت بطور گواہ ایک مرد اور 2 لڑکیاں یا فیمیلز یا عورتیں اگر بطور نکاح شامل ہوتی ہیں ان کا نکاح 110% اسلام کی نظر میں بالکل مکمل ہے. تو ہم نے بہت سارے معاملات کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے اپنے کلچر کی وجہ سے، تو اس میں ایسا نہیں ہے. جی اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر عورت کو گواہی کے طور پر جو آدھا رکھا ہے اس کی مقدار کو آدھا رکھا ہے، اس کی عقل کو اور عظمت کو آدھا نہیں رکھا. جو مرد عورت کو ناقص العقل کا تانا دیتے ہیں تو صرف غلط نہیں بلکہ وہ اسلام کا مطلب غلط کرتے ہیں اور عورت کی توہین کرتے ہیں، اور اسلام اس کی کبھی بھی اجازت نہیں